بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمینہ اپنے شوہر عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھی اور اکثر راتوں میں انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھی، لیکن قسمت کا ایسا فیصلہ کہ 6 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر بھی جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمینہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹی، چلی جاؤ۔ حضرت آمینہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی نوکرانی ام ایمن اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مردوں میں صرف ایک 6 سال کا بچہ تھا۔ راستے بھر حضرت آمینہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے اور کبھی کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد اٹھا تھا، وہ مجھے کیوں اس بھری جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی شروعات کی تھی۔ شادی کو صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمینہ کے دل میں برپا تھا۔ اونٹنی مدینہ کی طرف بڑھتی گئی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمینہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمینہ نے جیسے ہی اپنی امی کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمینہ اپنی امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ حضرت آمینہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمینہ نے اتنی کم عمر میں کیسے کیسے غم برداشت کیے ہیں، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج جب 6 سال کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آپ پر قابو نہ کر سکی اور اپنی امی سے لپٹ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت آمینہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمینہ کی امی نے جب اپنے ناتی محمد کو دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بہت خوش ہوئی اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے کرتے تھکتی نہیں تھی۔ ذرا میرے ناتی کو تو دیکھو، اللہ نے اسے کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمینہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی کہ شاید وہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے میرے عبداللہ، تم مجھے اتنے جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے تمہارے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے اور آج اپنی اس آمینہ کا غم دیکھتے۔ میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینے میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہ آئے۔ اے میرے پیارے شوہر، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے آپ کے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو اپنے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے، اس کے لیے اچھے اچھے کھلونے لاتے،
اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، لیکن اے عبداللہ، آج یہ تمہارا چاند سا خوبصورت بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تیرا یہ پیارا بچہ اپنی زبان سے تو کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کے دل میں بھی محلے کے دوسرے بچوں کو دیکھ کر یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ اے کاش میرے ابا زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھے اچھے اچھے کھلونے لا کر دیتے، مجھے بازاروں میں گھماتے اور مجھے پیارے پیارے کپڑے پہناتے۔ حضرت آمینہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی برابر روئے جا رہی تھی، اور پھر شام ہوتے ہوتے اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ حضرت آمینہ نے 1 مہینہ اپنے مائکے مدینہ میں گزارا، اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمینہ مکہ کی طرف چل پڑی۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمینہ اور سب سے پیچھے حضرت ام ایمن۔ یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے ماموں اور خالائے ان تینوں کو مدینہ کے باہر تک الوداع کہنے آئے، اور یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ۔ شام کا وقت تھا، اور اس ریگستانی ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمینہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھی۔ راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھوٹ پی رہی تھی، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمینہ کے سینے میں درد اٹھا، اور انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمینہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں، اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمینہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمینہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اسی لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمینہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھی اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ہمارے حضور اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا، اور بار بار ہمارے حضور اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ آپ خاموش کیوں ہو؟ مجھ سے بات کرو میری ماں۔ حضرت ام ایمن حضرت آمینہ کے ہاتھ پیر دبا رہی تھی، اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اے آمینہ، ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمینہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمینہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمینہ آنکھ کھول کر اپنی اس 6 سال کے بچے کو دیکھتی، اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا۔ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اور اب میں اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ حضرت آمینہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ شاید ہمارے حضور بھی کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ آج تک ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمینہ نے موت سے کچھ سیکنڈ پہلے
सारा जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और अपनी 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन कर देगा। इतना कहकर हजरत आमीना ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सर अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरी अम्मी की कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो सर उठाकर देखा तो हजरत आमीना की वफ़ात हो चुकी थी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिला रहे थे और कह रहे थे कि अम्मी जान उठो, मुझसे बात करो, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा मक्का में आपके सिवा कौन है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोते हुए अपनी अम्मी को उठा रहे थे और हज़रत उम्मे ऐमन बार बार हमारे हुजूर को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटा तुम्हारी अम्मी हम सब को छोड़कर जा चुकी है, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से लिपट कर रो रहे थे और उम्मे ऐमन से कह रहे थे कि खाला जान मेरी अम्मी उठ क्यों नहीं रही, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, मैं अपनी अम्मी के साथ मक्का जाऊंगा, मेरा इनके अलावा कौन है। दोस्तों, वो क्या डरावना मंजर होगा कि मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को मरते हुए देख रहा है। शायद उस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो दिए होंगे। उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ हज़रत उम्मे ऐमन थी जो कि घर की नौकरानी थी। घर की नौकरानी से क्या दिलासा मिल सकता है? अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत आमीना को मदीना में वफ़ात दे सकता था। कम से कम हमारे हुजूर की खाला, मामू या नानी हमारे हुजूर को गले से लगाकर कुछ दिलासा दे देते, और अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत आमीना को मक्का में वफ़ात दे सकता था। कम से कम हमारे हुजूर के चाचा, दादा अब्दुल मुत्तलिब या फूफिया ही हमारे हुजूर को गले से लगाकर दिलासा दे देती और मुसीबत की इस वक्त में हमारे हुजूर के लिए सहारा बनती। लेकिन अल्लाह ताला सारी दुनिया को दिखाना चाहता था कि ऐ लोगों देखो, ये मोहम्मद वो हस्ती है कि जिसकी खातिर मैंने सारी कायनात को बनाया। इस बच्चे से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि पूरे कुरान में मैंने उसे नाम लेकर नहीं पुकारा, हमेशा मोहब्बत से पुकारा है। ऐ लोगों, ये मोहम्मद वो बच्चा है कि जिसके इशारे पर आसमानों में तहलका मच जाता है, जिसके दुआ के हाथ उठते ही मैं दुनिया का निज़ाम ही बदल देता हूँ, जिसकी उंगली के इशारे पर मैं चांद के 2 टुकड़े कर देता हूँ। ऐ लोगों, ये मोहम्मद वो हस्ती है कि जिसे मैंने सारे जहान की खूबसूरती दी है। आ जाओ, आज सारी दुनिया वालों ज़रा अबवा के मकाम पर आकर देख लो कि इस बच्चे पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। वो कैसे अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रहा है। आज उसे कोई सहारा देने वाला नहीं है। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर कब्र बनाई और फिर जब उसमें हज़रत आमीना को उतारने लगी तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ से चिमट गए और कहने लगे कि खाला जान, मेरी माँ को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे उन्हें घर ले जाना है। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हज़रत आमीना को कब्र में उतारा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी की तरफ चल पड़ी। जब हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी पर बैठने लगी तो पीछे मुड़कर देखा तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गई कि हुजूर कहाँ गए। ऊपर टीले से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। दौड़ती हुई ऊपर गई तो देखा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्मा जान, आप मुझे इतने जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? मेरा आपके सिवा कौन है? ना मेरा कोई भाई है ना बहन है, अब मैं किसके सहारे ज़िंदगी गुजारूंगा। हज़रत उम्मे ऐमन ने पीछे से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उठाया और कहा कि ऐ बेटा, चलो घर चलते हैं। हमारे हुजूर ने कहा कि नहीं, मैं अपनी अम्मी के साथ जाऊंगा। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हुजूर को अपनी गोद में उठाकर ऊँटनी पर बिठाया और मक्का की तरफ चल दी। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती है कि जब तक आमीना की कब्र नज़र आती रही, हमारे हुजूर बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे।
اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ سارے راستے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے اور برابر روتے رہے۔ جب حضرت ام ایمن ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے اونٹنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اے ام ایمن، آمینہ کہاں ہے؟ تم تو 3 لوگ گئے تھے، پھر 2 لوگ واپس کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر حضرت ام ایمن رونے لگی اور ہمارے حضور بھی دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ پھر حضرت ام ایمن نے سارا قصہ سنایا تو دادا عبد المطلب کی بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے پوتے محمد کو گلے سے لگا لیا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پوتے پر اتنی چھوٹی عمر میں کتنی مصیبتیں آ رہی ہے، باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں اور اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے چچا پریشان تھے، ساری پھپھیاں پریشان تھی، ہر ایک کا چہرہ اداس تھا اور سب ہمارے حضور کو دیکھتے جا رہے تھے کہ اس معصوم بچے کو بچپن ہی سے کیسے کیسے غموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستو، امی کی وفات کے بعد وہ کیا منظر ہوتا ہوگا کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہوں گے اور اپنی امی کے بستر، کپڑے اور ان کی چیزیں دیکھتے ہوں گے تو اس 6 سال کے یتیم بچے پر کیا گزرتی ہوگی۔ امی کی وفات کے بعد ہمارے حضور بہت خاموش رہتے تھے، کسی سے بات نہ کرتے۔ اس واقعے کے 57 سال کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا۔ لاکھوں صحابہ اکرام کا لشکر ہمارے حضور کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم لوگ ادھر ہی ابوا کے مقام پر اپنے خیمے لگا دو، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں آپ کے ماں کی قبر بنائی ہوئی تھی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر ایسا روئے تھے کہ صحابہ اکرام بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ کئی گھنٹوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں پکارتی کہ اے بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے اپنی نماز توڑ دیتا۔ بچپن میں ماں کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد کو اپنی کفالت میں لے لیا اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے گھر زندگی گزارنے لگے۔ امی کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہتے تھے اور کسی سے باتیں نہ کیا کرتے تھے، بس خاموش رہتے، کیونکہ اب دنیا میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا کوئی نہیں بچا تھا۔ بھائی بہن تو تھے ہی نہیں، باپ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا اور اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ صرف ایک بوڑھے دادا عبد المطلب تھے، وہی اپنے پوتے کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، لیکن ایک 6 سال کا بچہ اپنے دل کا درد اپنے دادا سے کیا بیان کرتا، اسی لیے ہمارے حضور کے آنسو تنہائی میں ہی نکل کر خشک ہو جاتے تھے۔ کوئی آپ کا درد سمجھنے والا نہیں تھا۔ ماں کی وفات کا غم ایسا تھا کہ جسے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری زندگی بھلا نہ سکے۔ دادا عبد المطلب اپنے پوتے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو آواز لگا کر بلاتے کہ میرے بیٹے محمد کو لے کر آؤ، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ حضرت عبد المطلب مکہ کے سرداروں میں سے تھے، اسی لیے ان کے لیے کعبہ شریف کے پاس ایک قالین بچھائی جاتی تھی جس پر ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، یہاں تک کہ ان کے لڑکے بھی نہیں۔ ایک بار حضرت عبد المطلب کعبہ کے پاس اپنی قالین پر بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے لوگ آس پاس انہیں گھیرے بیٹھے تھے کہ تبھی ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے ہوئے آئے اور دادا عبد المطلب کی قالین پر بیٹھنے لگے تو ایک آدمی نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پیچھے کر لیا اور وہ کہنے لگا کہ اے بیٹا، تم اس قالین پر نہیں بیٹھ سکتے، یہ ہمارے سردار عبد المطلب کی قالین ہے۔
عبد المطلب نے جب یہ دیکھا تو اس آدمی کو روکا اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنی قالین پر بٹھاتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، میرے اس بچے کی ہی شان بڑی نرالی ہے، یہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا۔ ایک بار حضرت عبد المطلب کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی وقت ان کے پاس نجران شہر کے کچھ عیسائی آ گئے۔ ان عیسائیوں میں ان کا ایک عالم بھی تھا جو اپنی کتابوں کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ تو اس عیسائی عالم نے عبد المطلب سے کہا کہ اے سردار، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مکہ شہر میں آخری نبی آنے والا ہے اور وہ اسی شہر میں پیدا ہوگا، اس کی ایسی ایسی نشانیاں ہوگی۔ وہ عیسائی عالم ابھی یہ باتیں ہی کر رہا تھا کہ تبھی ایک آدمی ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر عبد المطلب کے پاس پہنچے۔ تو جیسے ہی اس عیسائی عالم نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ وہی انسان ہے کہ جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری نبی ہوگا۔ اے عبد المطلب، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو وہ عیسائی عالم خاموش ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ پھر یہ وہ انسان نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس لڑکے کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے وفات پا جائے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اس کا باپ عبداللہ اس کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکا ہے۔ یہ سن کر اس عیسائی عالم نے کہا کہ ہاں، یہ بات ہوئی نا، تو پھر یہ وہی انسان ہے کہ جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اسی لیے اے عبد المطلب تم اس بچے کا خیال رکھنا۔ ایک بار قبیلہ بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے آئے۔ وہ لوگ قیافہ شناس تھے، مطلب لوگوں کا چہرہ اور ان کے ہاتھ پیر دیکھ کر اس کے آگے کی زندگی کے بارے میں اندازہ لگا کر صحیح بتا دیا کرتے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں نے جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا، کیونکہ اس کے پیروں کے نشان بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان مکہ میں مقام ابراہیم پر بنے ہوئے ہیں۔ دوستو، مقام ابراہیم کعبہ میں ان سنہری جالیوں کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک ایسا پتھر رکھا ہوا ہے کہ جس پر آج بھی حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بچپن ہی سے شان بڑی نرالی تھی۔ حضرت عبد المطلب کی جب بھی کوئی چیز کھو جاتی اور وہ انہیں ڈھونڈے نہ ملتی تو وہ اس چیز کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجتے، اور پھر اللہ کا کرشمہ کہ وہ چیز ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ ہی دیر میں ڈھونڈ کر واپس لے آتے۔ ایک بار حضرت عبد المطلب کا ایک اونٹ کھو گیا تو انہوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا۔ عبد المطلب نے اپنے لڑکوں کو بھیجا کہ جاؤ مکے میں جا کر میرا اونٹ تلاش کرو، لیکن سارے لڑکے بہت دیر تلاش کرنے کے بعد واپس آ کر کہنے لگے کہ اے ابا جان، ہم نے مکہ کی ایک ایک گلی چھان ماری لیکن ہمیں اونٹ پورے مکے میں کہیں بھی نہیں ملا۔ آخر عبد المطلب نے پریشان ہو کر ہمارے حضور کو اونٹ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ کو ڈھونڈنے پہاڑیوں کی طرف چلے گئے۔ اللہ کی مدد کہ ہمارے حضور ادھر ہی چلتے جا رہے تھے جدھر وہ اونٹ گیا تھا۔ بہت دیر گزر گئی لیکن ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس نہ آئے تو عبد المطلب بھی پریشان ہو گئے اور کعبے کے پاس جا کر طواف کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ، میرا اونٹ جہاں کہیں بھی ہو اسے میرے پوتے محمد کے ہاتھ لگا دے اور میرے پوتے محمد کو جلدی سے میرے پاس بھیج دے، میں اس کے بغیر بہت بے چین ہو رہا ہوں۔ عبد المطلب یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ تبھی سامنے سے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں اونٹ کی رسی پکڑے کعبہ کی طرف آتے نظر آئے۔ عبد المطلب نے دوڑ کر ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ بیٹا، میں تمہاری جدائی سے بہت پریشان تھا، اب میں کبھی تم کو اپنے سے دور نہیں بھیجوں گا۔ ایک بار مکہ شہر میں بہت سوکھا پڑ گیا، کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔
जानवर भी प्यास से मरते जा रहे थे। लोगों की हालत बहुत खराब थी, सब मौत की कगार पर थे कि उन्हीं दिनों में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादी और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हज़रत रुकैया ने एक ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है कि ऐ मक्का वालों, तुम्हारे बीच एक नबी आने वाला है और उस नबी के ज़ाहिर होने का वक्त करीब आ चुका है। उस नबी की वजह से तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी और तुम पर खूब बारिशें होंगी, तुम्हारी फसलों और जानवरों में बरकत होगी। ऐ मक्का वालों, अगर तुम अपने इलाके में बारिश करवाना चाहते हो तो अपनों में से एक ऐसे इंसान को तलाश करो कि जिसका रंग गोरा हो, कद लंबा हो और उसकी पलकें घनी हो और भौएं आपस में मिली हो। वो इंसान अपने सारे लड़कों को लेकर निकले और तुम में से हर ख़ानदान का एक इंसान उस आदमी के साथ जाए। सब पाक साफ होकर अच्छे कपड़े पहने और खुशबू लगाए और सबसे पहले जाकर काबा के पास हजरे अस्वद को चूमे और फिर सामने वाले पहाड़ जबले अबू कबीस पर चढ़ जाए। उस पहाड़ पर पहुंचकर वो आदमी जिसके बारे में ऊपर बताया गया है वो बैठकर बारिश की दुआ करे और सारे लोग आमीन कहे तो बारिश हो जाएगी। सुबह उठकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दादी रुकैया ने ये ख्वाब जब मक्का वालों को बताया तो सब हैरान रह गए और कहने लगे कि ये ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हमें पैगाम भेजा गया है कि हम इस तरह पहाड़ पर चढ़कर दुआ मांगे तो हम पर बारिश होगी। इसीलिए चलो और उस आदमी को तलाश करो कि जिसके बारे में ख्वाब में बताया गया है। तो प्यारे दोस्तों, बचा हुआ अगला जो पार्ट है वो हम आने वाले दिनों में बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हम इसका नया अगला पार्ट जब अपलोड करें तो सबसे पहले आपको वो मिल सके। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।